من و سلوہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلوہ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ سامعین محترم، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات برسائی؟ اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے؟ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پہ مشغول رہی۔ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی بارش کی۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ایک آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ، کیونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی موجود ہوتے۔ یہ عجیب منظر تھا۔ جہاں سے چلتے تھے اس جگہ کو میدان طے یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے، اور میدان طے میں ہونے والی عطائیں، اللہ تبارک و تعالی کی نوازشات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں کھینچا، فرمایا کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالی نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالی نے جاری فرما دیے۔
دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا کہ جہاں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ چلتے سفر کرتے وہ سایہ بادل ان کے اوپر سایہ کر کے رہتا کہ ان کو دھوپ کی تپش بھی نہ آئے۔ اور رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اسی طرح میں من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھونا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تتر تھا اور بعض نے لکھا تھا کہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا۔ پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعے کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف العقائد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب کا سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ اسی طرح گندم سرسبز رہتی تھی، انہی لوگوں نے گندم کو جمع کرنا شروع کیا تو اللہ نے اس کے اندر کیڑے لگانے شروع کر دیے کہ جب گندم زیادہ دیر پڑی رہے تو اس میں اب بھی دیمک لگ جاتی ہے اور جو گندم کو چاٹ جاتی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اور عطاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ اور گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے تم نکمی چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یکدم من و سلوہ ختم کر دیا اور لوگوں کو شہر میں بھیج دیا کہ جاؤ کھیتی باڑی کرو، جو کماؤ گے وہی آپ کو ملے گا۔